متقی پرہیزگار بندہ اسی وقت بنے گا جب اسے غصہ آئے گا اور وہ غصے کو پی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے کہ غصہ آئے کسی کو اٹھائے اور نیچے مار دیں، یہ کوئی پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے، بہادر وہ ہے، غصہ آ گیا ہے، سامنے والا کمزور ہے، بآسانی میں اپنا غصہ اس پہ نکال سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں نکالتا، صبر کر جاتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا بہادر انسان یہی روزہ رکھا ہوتا ہے، رمضان کی مبارک رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، نیکی کا شوق ہوتا ہے۔ اب وہ نیکی کا جذبہ، نیکی کا شوق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پورا 1 مہینہ پریکٹس کرائی ہے، پورا 1 مہینہ تربیت کی ہے کہ اب باقی 11 مہینے اللہ کے راستے میں ایسے ہی اپنا مال کیا کرنا ہے، خرچ کرنا۔ اور جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اور یہ نشانی کس بندے کی ہے؟ متقی اور پرہیزگار کی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے بھائی ہیں، ایسے ایسے بزرگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے اور وافر مقدار میں دولت ہے، لیکن ان بیچاروں کی پوزیشن یہ ہے نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نہ اپنے وجود پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق اور نہ اپنے اوپر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنی ماں باپ پر بالکل کچھ بھی خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ان کی عادت کیا ہے؟ ایک دکان بن گئی ہے، بس پیٹ پہ پتھر باندھو، دوسری دکان بنائیں گے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی۔ وہ دکانیں بناتے 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 نہ کبھی اچھا کھایا نہ کبھی اچھا پہنا، موت آ گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انسان کا جو مال ہے، انسان کی جو دولت ہے، وہ صرف یہی ہے جو اس نے کھایا اور جو اس نے پہن لیا، بس یہ اسی کا ہے، اور باقی جو بچ گیا ہے وہ پیچھے وارثوں کا ہے۔ اب اس کی عادت نہیں تھی کھانے کی، پہننے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اب جو اس کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے باپ کو دیکھ دیکھ کے تربیت حاصل کی ہے۔ میں جانتا ہوں اپنے ایسے رشتہ داروں کو جن کی مربع زمین ہے، نہ پیروں میں جوتی ہے اور نہ کپڑے استری کیے ہوئے، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، حالت فقیروں والی، اور جو گھر کے اندر سالن بنتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس مربے کا کیا کریں گے ہم کہ جس بندے کو اس دولت کو خود کھانے کی توفیق نہیں ہے تو وہ کس غریب اور مسکین کو کیا خاک کھلائے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر دولت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ کوشش کیا کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ دی ہے تو عادت بنائیں، سب سے پہلے اپنی ذات پہ خرچ کریں، سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کریں، اس کے بعد اپنی بیوی پہ خرچ کریں، اس کے بعد اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے ماں باپ کے خرچ کریں، پھر اگر بچ جائے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ متقی پرہیزگار بندے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ بلے تو گالا گٹور سی۔ متقی پرہیزگار بندے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں۔ دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، غصہ اگر اس کو آ جائے نا وہ غصہ پی جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہیں مولوی کو غصہ نہ چڑھے، بس کسی عالم کو غصہ نہ آئے، واللہ پھر پتہ چلتا ہے اس بندے کے اندر کوئی علم نہیں ہے، اس نے 8 سال کیا پڑھا ہے اور 40 سال سے بچوں کو حدیثیں پڑھا رہا ہے، اور اس نے ایک چھوٹی سی جو عادت ہے غصے کو پی جانا، اس نے پہلے دن سے نہیں بنائی۔ بچوں پہ ایسے غصہ نکالتا ہے جیسے کوئی ذاتی دشمنی ہو، اس کی ذاتیات پہ آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کے سامنے، طالب علموں کے سامنے، میری بات نہیں مانی، میری انسلٹ ہو گئی، میری توہین ہو گئی۔
اور اتنا اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ بس میں بتا نہیں سکتا وہ حالت اور کیفیت، کیونکہ میں مدرسوں سے پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں استادوں کی عادات، استادوں کی تربیت، استادوں کا غصہ، اور وہ غصہ نکالنا کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ 40 سال سے ہمیں سمجھا رہے گئے، اور یہی آیت پتہ نہیں ہزاروں بار انہوں نے بچوں کو پڑھائی ہے، سمجھائی ہے، اور کہا ہے میرے بیٹو غصہ پی جایا کرو، اور خود بس اگر کسی چیز کی کمی ہے آج تو صرف اسی چیز کی کمی ہے کہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بہت عام ہے، علم بہت ہے، اگر کمی ہے تو صرف عمل کی کمی ہے۔ اگر میں استاد یہ قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھ کے سمجھ کے اگر میں اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں تو میرے سامنے جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ میری ہر عادت وہ چاہیں یا نہ چاہیں ایٹومیٹک ان کی طبیعتوں میں رائج ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی۔ 8 سال اگر کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھے بلا ناغہ، 8 سال، اللہ اکبر، وہ چاہے یا نہ چاہے میری جو عادات ہیں، میری جو اچھی چیزیں ہیں، وہ ایٹومیٹک اس کے اندر آ جائیں گی۔ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو باپ ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، اور وہ باپ ہو یا ماں ہو، وہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ وہ جب غصے میں آتے ہیں اپنا غصہ اس برے انداز سے نکالتے ہیں، ان کی بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ انہیں پتہ چل رہا ہے، اچھا جب غصہ آتا ہے تو پھر ایسے کرتے ہیں جیسے ابو کرتا ہے اور امی کرتی ہے۔ پھر ان کے سامنے غصہ نکال کے پھر انہیں کہہ رہے بیٹا غصہ نہیں کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ بندہ سیانا ہوئے دے لے بندہ آگے ایویں پی میں نہیں، جی میں ہوتا ہے پیتے میرے سامنے، غصے کو پی جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھا رہا ہے، کس منہ سے بچوں کو سمجھا رہا ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنے طالب علموں کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر میں غصے کو پینے کی عادت بنا لوں، اگر میں غصے کو پینے کی عادت بنا لوں تو میرے بچے ہوں یا میرے طالب علم ہوں، خود بخود ان کے اندر یہ عادت آ جائے گی۔ متقی پرہیزگار بندہ اسی وقت بنے گا جب اسے غصہ آئے گا اور وہ غصے کو پی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے کہ غصہ آئے کسی کو اٹھائے اور نیچے مار دیں، یہ کوئی پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے، بہادر وہ ہے، غصہ آ گیا ہے، سامنے والا کمزور ہے، بآسانی میں اپنا غصہ اس پہ نکال سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں نکالتا، صبر کر جاتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہادر انسان یہی۔ جب مجھے غصہ آتا ہے نا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی بھائی، بس میرا بی پی پھر جو ہے نا پھر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا بھائی، یہ بلا کہاں ہوتا ہے؟ جب سامنے والا کمزور ہو، جب سامنے والا کمزور ہو، یقین ہو، کنفرم ہو یہ بندہ مجھ سے لڑ نہیں سکتا، یہ معاشرے میں ہم سے لو ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، پھر بلڈ پریشر فل ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ ہو سامنے والا ابھی مجھے 2 رکھ دے گا پھر بلڈ پریشر لو ہی رہتا ہے، چاہے ماں کی گالی دے دو، باپ کی گالی دے دو، جو مرضی کر لو، بلڈ پریشر پھر ہائی۔ یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، یہ صرف شیطان نے بات یہ سمجھائی ہوئی ہے اور سکھائی ہوئی ہے، وہ جو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے بلڈ پریشر ہائی ہیں، صرف تیرا نہیں ہے۔ ہاں وہ بندہ جس کے اندر حدیث آ گئی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے، جیسے وہ صحابی نے ایک اپنے حوض کے اندر پانی کو جمع کیا، بڑی مشکل سے پانی جمع کیا، وہ خود بھی استعمال کریں گے، اپنے جانوروں کو بھی پلائیں گے۔ مسافر آئے، انہوں نے بغیر اجازت کے حوض کا پانی پلا دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں باہر آیا میں نے دیکھا کہ انہوں نے میری بغیر اجازت کے وہ مشقت سے اکٹھا کیا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیا ہے، پانی ختم کر دیا ہے۔ میں نے جب پوچھا، مجھ سے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو، تمہاری ایسی کی تیسی،
یہ حال ہے، ایک میرا پانی پلا دیا اور الٹا مجھے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ چڑھا، اور جیسے مجھے غصہ چڑھا اسی وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ والکاظمین الغیظ، پرہیزگار متقی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد آ گئی کہ جب غصہ آ جائے تو اس غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور جس حالت میں بندہ کھڑا ہے اپنی وہ کیفیت، اپنی وہ حالت تبدیل کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اعوذ باللہ پڑھا، میں کھڑا تھا، بیٹھ گیا، بیٹھنے سے بھی میرا غصہ نہیں جا رہا تھا، پھر میں لیٹ گیا، انہوں نے کہا لو جی پہلوان کے کام دیکھو، ابھی تو ایسے آیا ہے جیسے بندہ مار دے گا، اب دیکھو لیٹ گیا ہے، سو گیا ہے۔ اور ان نادانوں کو کیا پتا کہ یہ صحابی رسول کیوں لیٹ گیا ہے، کیوں کہ یہ امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہادر اور پہلوان شخص ہے کہ جس نے قدرت بھی ہے غصہ نکالنے کی، اس کے گھر آئے کھڑے ہیں، نکال سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کے اس نے اپنا غصہ نکالا نہیں بلکہ غصے کو پی گیا۔ کیا ہمیں بھی عادت ہے غصہ پینے کی؟ کیا ہمیں بھی عادت ہے غصہ پینے کی؟ کبھی زندگی میں غصہ پیا ہے؟ اور نہیں پیا نا تو پھر غصہ پی کے دیکھو، کبھی نا آپ دیکھو غصہ ایک بار پی کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو پھر کیسے مزہ آتا۔ اور انشاءاللہ اس غصے کو پینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بھی بنا دے گا۔ تو متقی بننے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دوسری چیز اپنے غصے کو پی جانا۔ والعافین عن الناس، اور یہ میرا موضوع ہے، والعافین عن الناس، اب میرا موضوع شروع ہوگا۔ اور تیسری صفت متقی پرہیزگار کی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف۔ اس نے دھپڑ مار دیا، وہ کہا چلے کوئی بات نہیں، کوئی معاف کیا تجھے اللہ کے راضی، یہ حال۔ اور اس نے بےزتی کر دی 4 بندوں کے اندر، وہ کہتے چلے یار کوئی بات، معاف کیا تم اللہ کی رضا کے لیے معاف کر۔ بیٹی کا رشتہ اس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے، میری خالہ نے، میری آنٹی نے، میرے ماموں نے، میرے چاچو نے، پہلے طے ہو گیا تھا 2 سال 3 سال پہلے، بات پکی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا بندہ لڑکا کام تو کرتا نہیں ہے، نالائق ہے، اس سے تو بہتر ہے وہ فلاں نوکری والے کو میں دے دوں۔ اس کی نیت تبدیل ہو گئی، اس نے اس کو دے دیا۔ اب کیا ہے یہ؟ بس جب تک زندہ رہوں گا اب خالہ کے گھر نہیں جانا، خوشی بھی ختم، غمی بھی ختم، کیونکہ اس نے رشتہ نہیں دیا۔ اب 4 بندوں کے سامنے اس نے میری انسلٹ کر دی ہے، یہ چھوٹا ہو کے اس کی یہ اوقات، یہ بچہ ہو کے بڑوں کی انسلٹ کرتا ہے، بس ختم ہوگی اس کے ساتھ۔ اب میں کبھی بھی اس بچے کے ساتھ کبھی بھی میں بات نہیں کروں گا، یہ نالائق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ نالائق ہے اور تو اچھا ہے۔ چھوٹے بچے کی بات تجھ سے برداشت نہیں ہو سکی اور تو اچھا ہے اور وہ نالائق ہے، یہ حال ہے بھئی۔ وہ 20 سال کا ہے اور تم 50 سال کے ہو، تمہاری عمر میں اور اس کی عمر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے بدتمیزی کر دی ہے، اس کی عمر دیکھو کیا ہے، اس کی عمر دیکھو کیا، اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں ہم کتنے سال کے ہیں، ہم 50 سال کے ہیں، پھر ہم اپنے 20 سال کی عمر دیکھیں کہ جب میں 20 سال کا تھا تو کتنے لوگوں کی بےزتی کی تھی، کیا میری حالت بھی ایسے ہوا کرتی تھی کہ یہ نہیں؟ اور پھر میں خود اس وقت یہ پسند کرتا تھا کہ میں تو لڑکا ہوں، میں تو نوجوان ہوں، اگر جذبات میں مجھ سے اس طرح کی غلط بات ہو گئی ہے، وہ بڑا ہے، اسے بڑا پن دکھانا چاہیے تھا، اسے معاف کر دینا چاہیے تھا، چھوٹے پر شفقت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس چھوٹے نے بڑے کا احترام نہیں کیا اور بڑے نے چھوٹے پہ شفقت نہیں کی، دونوں نے ہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کیا۔ کوئی بھی وجہ بنی ہے اختلاف کی، ناراضگی کی، ایک دوسرے سے نہ بولنے کی، کوئی بھی وجہ بن گئی ہے، اب یہ ناراض ہے اور ہمیں شریعت صرف
کسی سے ناراض ہونے کے لیے 3 دن کی اجازت دیتی ہے، صرف 3 دن بس۔ اگر کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو وہ بندہ لڑائی اور جھگڑا ناراضگی کتنے دن رکھ سکتا ہے؟ صرف 3 دن۔ اگر چوتھا دن شروع ہو جائے اور ان 2 بندوں نے آپس میں صلح نہیں کی تو پھر انہیں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، کنفرم۔ وہ رمضان المبارک کے روزے انہوں نے کوئی ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ رمضان مبارک کے سارے مہینے وہ حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے تراویحاں پڑھی ہیں، اور انہوں نے کوئی تراویح نہیں پڑھی، ایک دن کی تراویح بھی نہیں ہے ان کی۔ اور یہاں کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی اس کی، تکبیر اولیٰ اس کی، لیکن دل کے اندر بغض اتنا بھرا ہوا ہے، من اتنا گندا ہے، من اتنا کالا ہے۔ یہ اپنے مسلمان بھائی سے 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، یہ گفتگو نہیں کرتا، سلام تک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن گزرنے کے بعد جب چوتھا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ دوسری حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ہے میں ہر سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا، سوموار والے دن میں کیا ہوا؟ پیدا ہوا، تو میں اپنی میلاد کی خوشی میں، میلاد والے کے بیٹھے ہیں، میں اپنی میلاد کی خوشی میں کیا رکھتا ہوں؟ جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے اس نبی نے جس کا ہم میلاد مناتے ہیں خوشی میں آ کے، حضور نے خوشی میں آ کے اپنا میلاد ہر ہفتے منایا ہے، ہر ہفتے، سوموار والے دن، ہر سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سوموار کے دن اپنا میلاد منایا، اپنے میلاد کی خوشی میں کیا رکھا ہے؟ روزہ۔ لیکن آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہر سوموار نہیں کرتے، بلکہ سال کے بعد صرف 12 ربیع الاول کے دن وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کے نام کے چاول کھا کے پھر کہتے ہیں ہم سب سے بڑے عاشق ہیں۔ یہ عاشق ہیں، پتہ نہیں جاہل ہیں۔ بھائی جس کا میلاد آپ منا رہے ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اپنا میلاد منا کے امت محمدیہ کو دکھا دیا ہے۔ اب جس کو نبی سے محبت ہے، اب جس کو نبی کی پیدائش سے پر کیا ہے؟ خوشی ہے، حضور سے محبت ہے، وہ ہر سوموار کا روزہ رکھے، پتہ چل جائے گا کتنے عاشق ہیں۔ مسجد کتنی عاشق ہیں، سوموار والی جمعہ پتہ لگ ویسے کتنے ساتھیوں کو روزہ ہے، ایسے مت نہ حضور کا نام آئے گا ایسا، پتہ نہیں کیا ڈرامہ۔ اور آپ سب میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، نہ شکل عاشقوں والی ہے اور نہ کرتوت عاشقوں والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہی نہیں ملتی اس کی، اور کہتا ہے میں عاشق ہوں۔ پتہ تو عجیب عاشق ہے کہ محبوب سے تیری کوئی چیز میچ نہیں ہوتی، تو پھر عشق کی چیز کا ہے؟ مثال میری محبوب ہے اور مجھے اس سے عشق ہے، اس کی پسند کا خیال کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ بیچارے ساری رات لگا دیتے ہیں، ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں آتا، لیکن محبت ہے، اندھی محبت ہے، اور محبت کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جس نے میرے نبی سے محبت کی ہے انہوں نے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ جائیداد کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اپنی ہر چیز اپنے نبی پہ لٹا دی۔ یہ آج کے عاشق نہیں ہیں، یہ وہ چوری والے، وہ یہ چوری والے ہیں، یہ صرف چوری کھانے والے ہیں، یہ حضور کے نام کے چاول کھانے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو میرے نبی کی پیدائش پہ خوشی ہے تو اس کو کیا رکھنا پڑے گا؟ ہر سوموار کا روزہ۔
فرمایا جمعرات کا روزہ محبوب آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جمعرات کو روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، محبوب فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں، فرشتے جب لے کے جائیں کہ یہ جو اعمال ہیں اللہ، یہ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ پچھلے ہفتے جمعرات جب ہم لے کے آئے تھے، اس پچھلی جمعرات بھی وہ روزے سے تھے، اب جب ہم ان کے اعمال لے کے آئے ہیں، اب بھی وہ کس سے ہیں؟ روزے سے ہیں، روزے سے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ اعمال لیتا ہے اور پورے ہفتے کی پروگریس دیکھ کے اللہ تعالیٰ جو بھی انسانوں کی درگزر کمی کوتاہی ہوتی ہے درگزر فرما دیتا ہے۔ دو بھائیوں پر اللہ تعالیٰ نظر نہیں ڈالتا۔ جب وہ فرشتے ان دو مسلمانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے لگتے ہیں، جو آپس میں بولتے نہیں ہیں، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، 3 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، آپس میں صلح نہیں ہے، آپس میں بولتے نہیں ہیں، اب کیا ہے؟ اب ان کے اعمال فرشتے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے ان دونوں کے اعمال پیش نہ کیے جائیں، رکھ دیے جائیں، موقوف کر دیے جائیں، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں تب تک ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا عمرہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا بنے گا ان بابوں کا؟ کیا بنے گا ان بزرگوں کا؟ وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے صلح کر کے جاتے ہیں، اور میرے کو مل لو میں ویدہ پیا، مطلب میرے عمرہ نہ تھی بھئی۔ اچھا پھر عمرہ کر کے آتا ہے، پھر وہی ویسے جیسے عمرے سے پہلے تھا، پھر ویسے، پھر ناراضگی اسی طرح دوبارہ ہو گئی۔ کیا یہ عمرے ہیں اور یہ کیا یہ حج ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، جس نے اپنا من ٹھیک نہیں کیا، فرمایا وہ انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی رہا اللہ کا ذکر، حج، عمرہ، نماز، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا ذکر بھی بعد میں ہے اور نماز بھی بعد میں ہے، پہلے اندر صاف کرنا ہے، اندر صاف کرنا ہے۔ من صاف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبند ہوں، میں بریلوی ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو بھائی، ابھی اندر کالا کھڑا ہے، تم کچھ بھی نہیں۔ پہلے اندر صاف کر لو، من کلیل کر لو، من کے اندر، دل کے اندر جو بھی بغض اور حسد ہے، میل کچیل ہے کسی مسلمان کے بارے میں بھی، اسے نکالو، اسے نکالو۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں، جس میرے بزرگ نے، جس میرے نوجوان نے اپنا من صاف کر لیا، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان ہے، اسے دیکھو، کیونکہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور صحابہ اکرام جمع ہیں، آپ نے فرمایا ابھی ایک صحابی آئے گا، اس صحابی کو تم دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ وہ صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو پھر متوجہ ہو گئے، بھئی جنتی دیکھیں کیسے ہوتے ہیں۔ ہم دروازے پر دیکھ رہے ہیں، ایک انصاری صحابی آئے، اپنے ہاتھوں میں جوتی اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے، خاموش ہو گئے، ہم بیٹھ گئے، ہم نے دیکھ لیا اچھا یہ ہے جنتی۔ دوسرا دن ہوا، اسے مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، آپ نے صاحب فرمایا اے میرے صحابہ اکرام، ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ ہم پھر متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی صحابی ہے، آج بھی وہی صحابی ہے۔ بیٹھ گئے، ہم خاموش ہو گئے، دیکھ لیا ہم نے اس کو۔ تیسرا دن ہوا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی جو صحابی مسجد میں داخل ہوگا وہ صحابی جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 3 دن موجود تھا اور میرے دل کے اندر حسرت پیدا ہو گئی کہ حضور ایک بار محبوب نے کہہ دیا تو کنفرم بات ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے نا، اب اس میں کوئی شک شبے کی کوئی بات ہے؟
لیکن دوسرے دن پھر تیسرے دن 3 دن مسلسل جنت کی بشارت۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے کہا ابھی میں نے نا آپ کے گھر مہمان بننا ہے، میں آپ کے ہاں رہوں گا، مقصد تھا اس کو میں دیکھوں گا یہ آخر کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے محبوب نے مسلسل 3 دن اس کو جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں میں نے راتیں گزاری 2-3 وہاں، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا کہ جو میں نہ کرتا ہوں اور وہ یہ کرتا ہوں، مجھے ایسا کوئی عمل نظر نہ آیا۔ بس میں نے کہا واپس جاتے ہوئے بھائی میں اصل میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مسلسل 3 دن آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح تم کیا کرتے ہو، میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا تم کو، رات کو تہجد وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ اگر پڑھتے ہو وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، میں نے کوئی نایا عمل نہیں دیکھا آپ کو کرتے ہوئے۔ کون سی ایسی وجہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کے لیے 3 بار جنت کی بشارت کا کہا؟ فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک میری عادت ہے، ایک میرا عمل ایسا ہے۔ اب سننا یہ بات توجہ والی، یہ نمازیوں کے لیے بالخصوص ہے، جو نہیں پڑھتے وہ تو ویسے نالائق ہیں، انہیں تو ہدایت ملی نہیں، لیکن جو 5 وقت کا نمازی ہے اگر اس کے اندر یہ چیز آ جائے تو پھر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ گھر میں لیٹ جاؤ، رضائی ڈالو اور آرام سے سو جاؤ۔ یہ مسجد میں آنا، وضو کرنا، 5 ٹائم، پھر ٹائم نکالنا، کاروبار چھوڑنا، دکان بند کرنا، یہ کیوں دکانیں بند ہو رہی ہیں، کیوں کاروبار چھوڑا جا رہا ہے، کیوں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے مسجد میں آ رہے ہیں؟ جب میں اپنا من صاف نہیں کر سکتا تو پھر یہ اتنی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب واضح کہا جا رہا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، قبول تو دور کی بات ہے، تو پھر یہ ساری محنتیں کرنا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ صحابی رسول نے فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، ہاں میری ایک عادت ہے، میں بلا ناغہ رات کو سونے سے پہلے جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے مجھے پریشان کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کو دل سے معاف کر کے سو جاتا۔ یہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو کسی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ رشتہ داری توڑ دی ہے، ہمارا ان کے ہاں آنا جانا نہیں ہے، ہماری خوشی غمی ان سے کیا ہے؟ ختم ہے۔ اور کچھ تو ایسے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مر جائیں گے پر میں اس سے صلح۔ اچھا پھر اب وہ 4 پائی پہ پڑا ہوا ہے، بڑا سخت بیمار ہو گیا ہے، اب پتہ چل گیا اوپر والوں کو اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ اب وہ جس کے ساتھ ناراض تھا، جس کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی، بھائی تھا یا ماموں تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا یار بیمار ہے بڑا، مر جائے گا، میں چلو جا کے صلح کر لیتے ہیں، جا کے چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ اب وہ آیا ہوا ہے اس کے پاس اور اس سے کہہ رہا ہے بھائی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ مرنے کے قریب ہے، آگے سے کیا کہتا ہے؟ جا دفع ہو جا، تجھے معاف نہیں کروں اور میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر کے نہیں مرتا تو اسے جنازے کے لیے نہ روک، پورا اگر یہ قصبہ گجرات اگر مل کے آگے تیرا جنازہ پڑھے نا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تیرے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، کتنا تو غازی ہے، کتنا تو حاجی ہے، کتنا تو پرہیزگار ہے، کتنا تو بڑا عالم ہے، کتنا تو بڑا مفتی ہے، کتنا تو بڑا شیخ ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مرنے کا ٹائم ہے اور منع کر رہا ہے میرے جنازے میں بھی نہ آنا، یعنی مجھے کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی بخشش کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے بخشش والا کام اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان بے قصور ہے، قصور سامنے والے کا ہے، سارا قصور اسی کا ہے، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے اگر یہ بندہ جا کے جو بے قصور ہے جا کے پہل کرتا ہے، اسے کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، میرا قصور ہے، اگر آپ قصور نہیں مانتے ہو تو میں مان جاتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو میں معاف کر دوں۔ اور اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا سورۃ نور میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دوست اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان سے کہیں جب حضرت مصطح نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی اور یہ حضرت مصطح ان کے ساتھ شامل ہو گئے، حالت یہ ہے ان کے گھر کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھا رہے گئے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی بیٹی پر تہمت لگا رہا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نور کا پورا ایک رکوع امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنی میں اتار دیا۔ اللہ نے جھوٹا کر دیا ان منافقین کو، اور ان میں حضرت مصطح بھی جھوٹے ہو گئے، اور باپ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے میری بیٹی ہو اور پاک دامنہ ہو، جس کے پاک دامن ہونے کی گواہی اللہ عرش پر دے، قرآن بنا دے، اور اتنی نیک میری بچی پر کوئی بندہ جھوٹی تہمت لگا دے، میں ساری زندگی اس سے بات کروں گا، میں بولوں گا اس سے، اور چاہے مولوی بھی ہوں پھر بھی نہیں بولوں گا، جاؤ جو کہو گے میں کر لوں گا، پر میں اس بندے کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے میری بھولی بھالی بیٹی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی غصہ آیا، بچی تھی، اور کہا آج کے بعد اے مصطح تم نے اچھا نہیں کیا ہے، آج کے بعد میں تمہارا وہ خرچہ جو ماہانہ دے رہا تھا آج کے بعد بند۔ ناراضگی شروع ہو گئی، کیا شروع ہو گئی؟ ناراضگی شروع ہو گئی، جو خرچہ دیتے تھے وہ خرچہ بھی کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری، سورۃ نور ہے، آیت نمبر 22 ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اے محبوب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، حضرت مصطح کو معاف کرو، اور معاف بھی اس طرح کرنا ہے وَلْيَصْفَحُوا، بالکل دل سے بات کو مٹا دینا ہے، بالکل دل سے کیا کر دینا ہے؟ مٹا دینا۔ ہاں باقی حضرت ابوبکر صدیق سے کہو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ عرش پر بیٹھا ہوا رب تمہیں معاف کر دے، تو پھر تم میرے بندے کو معاف کرو۔ دو ٹوک بات ہے، میں چاہتا ہوں اگر میرا رب مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بھائی کو اور کرے سو کھلو نا کرے سو، کوئی ہے صحیح، کوئی بھی کہیں یہ تو تھی تو نہیں سکتا، سارے نال ایڈے تپے بدے تو ایک بندہ ہی نہ ہوئے ممکن تو کہے نہیں۔ بہرحال بھائی جان آدھے بیٹھے تو من گنے، بابا جی معاف کرے سو، آج بات تیاری بدھی بیٹھے ہوئے ہے، کوئی ہے فی الحال کوئی کہ اللہ کرے کوئی نہ ہوئے۔ اس مسجد میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے ہوں نہیں الحمدللہ ساری تو کہیں نہ کہیں نہیں، آج تک ہی کہیں نہیں تھی تو والی مطلب یہ یکا رولا شو جب آدھے چاہیے، یعنی وہ سارے پاسے یکا لڑ دیں،
اللہ دے بندے ہو، اگر ہم یہ صفت اور یہ عادت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، اور یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکی پھر میرے کام آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عادت ایسی ہے، اس عادت سے پھر انسان کا جو من ہے، دل ہے، یہ صاف نہیں ہوتا۔ اوپر سے نمازیں ہوتی ہیں، روزے ہوتے ہیں، حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے دل کیا ہوتا ہے؟ کالا کالا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، یہ پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ پھر ہے وذکر اسم ربہ فصلی، ہاں اب تو دل صاف ہو گیا ہے، دل کیا ہو گیا ہے؟ صاف ہو گیا ہے۔ اب ذکر کر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور جو دل کرے ذکر کر۔ فصلی، اب نمازیں پڑھ، اب نمازیں لگیں گی، اب نمازوں کا فائدہ ہوگا، اب ذکر کا فائدہ ہوگا، اب اللہ اس ذکر کو دیکھے گا، اب اللہ تبارک اس نماز کو دیکھے گا۔ اگر من صاف نہیں ہے، اگر دل کے اندر بھائی کے بارے میں بغض ہے، اللہ اکبر، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں اپنے محبوب پہ، تربیت اس انداز سے کی ہے میرے نبی نے۔ اب ان مسلمانوں کو میں کیا کہوں؟ یہ تو اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہ میرے نبی کا طریقہ اپنا کے نماز پڑھنی شروع کر دیں تو ان کے من ایٹومیٹک صاف ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ سارے پاسے آدھیں جلے بے نماز پڑھو نا جماعت نال، ایک چپے دا فرق ہوئے، ایک ہاتھ بندہ ایک دوسرے سے کیا ہو؟ دور ہو، ایک ہاتھ، یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملانا، ایک ہاتھ کا فرق ہونا چاہیے۔ وہی بھی وجہ یہ ہے کہ اس میں فرشتہ آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ بھائی فرشتہ آتا ہے، اب میں تو فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا نا، مجھے یہ بات کس نے بتائی ہے کہ بھی ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھو، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے؟ یہ کس نے بتائی ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے پھر تو سچ ہے، پھر تو سچ ہے۔ اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، بے وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا جی مجھ سے نہیں بولتا، مثال دے رہا ہوں، بابا جی مجھ سے نہیں بولتا، آج ہماری صبح کو لڑائی ہو گئی ہے، اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب میں اس کے ساتھ کھڑوں گا؟ اس کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوں گا میں؟ نہیں، میں اچھا جو بابا کھڑے پڑھ لے اولی چونڈ، یعنی وضو ہو گیا ہے، مسجد میں آ گیا ہے اور بندہ دیکھ لیا ہے کہ یہ بندہ ایسا کھڑا ہے، اس کے ساتھ میری لڑائی ہے، میری بنتی نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کا اختلاف ہے، اب اس بندے کو جان بوجھ کے، کھڑنے کی جگہ بھی ہے، جان بوجھ کے چھوڑ کے اس سائڈ میں جا رہا ہے، اتنا سارا دل میں بغض لے کے اب نماز پڑھ لے۔ اگر یہ بابا جی کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا، اور ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور 3 دن ہیں ان دونوں کے پاس، 3 دن ہیں، اگر یہ 3 دن پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا حضور کی بات مان کے ملاتے تو تیسرا دن تو بڑی دور کی بات ہے، شام کو ان کی صلح ہو جاتی، شام کو ان کی کیا ہو جاتی؟ صلح۔ اور ہماری صلح کیوں نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا من کیوں صاف نہیں ہوتا؟ حضور نے کہا ہے کہ اگر تم نماز میں جماعت کے ساتھ جب پڑھو، اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیا پیدا کر دے گا؟ تو دیکھ لو اب نفرت کیسے ہے، نفرت ہی نفرت ہے، محبت کا تو نام ہی نہیں ہے۔ ایک ہماری رشتہ داریوں کی نفرت ہے، ایک ہم سایہ گیری کی وجہ سے نفرت ہے،
ایک گھر کے اپنے لین دین اور معاملات کی وجہ سے نفرت ہے، اور دوسری ان مولویوں نے نفرت پیدا کر دی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے اور شیعہ ہے، وہ کہتا ہے اس کو سلام نہ کرنا، وہ کہتا ہے اس کو سلام نہ کرنا، وہ کہتا ہے اس کو رشتہ نہ دینا، وہ کہتا ہے اس کو رشتہ نہ دینا، وہ کہتا ہے اس کی دعوت میں نہ جانا، وہ کہتا ہے اس کی دعوت میں نہ جانا۔ اسی عذاب میں ہم کھڑے ہیں، اور جب ہم حدیث اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا آتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اذا عرفت ومن لم تعرف، اے میرے امتی، اگر تو اس بندے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا سلام کر۔ جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کو کیا کر؟ اب کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے، کسی کے ماتھے پر لکھا تو نہیں ہے۔ ہاں آپ نے منع فرمایا ہے سلام کرنے سے، کس کو؟ فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ ہاں اگر وہ سلام کر دے تو پھر اس کے سلام کا جواب، اور یہودی اگر سلام کر دے تو ہماری شریعت کہتی ہے اس کے سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ یہاں مسلمان کو سلام کر رہا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، لیکن ہے 5 وقت کا نمازی، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 50 سال سے۔ آپ بتاؤ ایمانداری سے، آپ ایمانداری سے بتاؤ، اب میں کچھ نہیں کہتا، اب یہ بھائی جو اپنے بھائی کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، اور کچھ بھائیوں کو میں نے، جیسے یہ اب بیان ہو رہا ہے، میرے بیان کے بعد پھر وہ کچھ بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے صلح کرنے کی کوشش کی۔ ایک بزرگ تھا، اسے کہا جی اب قاری صاحب کی تقریر سن لی ہے بھائی، اب نماز اگر قبول کروانی ہے تو ملنا پڑے گا۔ اب اس نے کہا آؤ جی اپنا اختلاف ختم کریں، ہوگا چالا وڈے آ گئے تم مولوی، وہ اس کو ملنے کے لیے گئے، لیکن وہ اس کو ملا، اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں کے من کالے ہیں، ان لوگوں کے من کالے ہیں، ان کے دل صاف نہیں ہیں، یہ بس ٹکرے ہیں، ٹکرے۔ آؤ دن میں 5 بار ٹکرے مار کے چلے جاؤ۔ روزہ کیا؟ کوئی روزہ نہیں، یہ سارا دن بھوکھا رہا ہے، اپنے آپ کو بھوک اور پیاس اس نے رکھا ہے۔ اس نے رات کو قیام کیا، کیا قیام کیا؟ کوئی قیام نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیام کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا عملی کردار پیش کر کے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا جب ابو حمزہ کو شہید کیا گیا، کیسے شہید کیا؟ اس نجاشی نے ہندا کے کہنے پر شہید کیا۔ ہندا نے سینہ چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکال کے اس کو منہ میں ڈال کے چبایا۔ نفرت کی انتہا دیکھو، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال لی، مسلا بنا دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے چاچا، پیارا چاچا تھا سب سے، جب آ کے دیکھا آپ زارو قطار رو رہے گئے اور کہہ رہے گئے ظالموں کو کام دیکھو، میرے چاچا جی کا مسئلہ کر دیے۔ اللہ اکبر۔ وہی ہندا چاچے کو شہید کرانے والی جب آئی، آ کر کہتے ہیں محبوب میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، حضور فرماتے ہیں آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، تمہارا اسلام قبول ہے، معاف کر دیں۔ نجاشی آیا، نجاشی جس نے وہ تیر مارا تھا، اس نے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا پڑھ لو کلمہ، مسلمان ہو جاؤ۔ معاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے وہ کیا کیا؟ معاف کیا۔ فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ ہو گئی بغیر لڑائی کے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اب وہ صحابہ تھے نا، اور جن صحابہ کو چوٹیں لگی ہوئی تھیں، کسی کا انہوں نے بچہ چھین لیا تھا، کسی کی ماں چھین لی تھی، کسی کی جائیداد چھین لی تھی، کسی صحابی کو انہوں نے کوئلوں پر لٹایا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، انتہا کر دی تھی ظلم کی۔ بلکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کر دیا تھا، کھانا بھی بند، پانی بھی بند، 3 سال اتنا ظلم۔ آپ کی پیاری بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب کو شہید کر دیا۔ کون کون سا ظلم بتاؤ؟
طائف میں پتھر مارے، خون و خون کر دیا حضور کو۔ اب کیا ہے، وہی مکہ فتح ہو گیا جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی، جنہوں نے بیٹی کو شہید کر دیا تھا، چاچے کو شہید کر دیا تھا، صحابہ کو شہید کیا، صحابہ پر ظلم اور زیادتیاں کی، آج وہی گرفت میں آ گئے ہیں۔ حضور جنگ جیت چکے ہیں، فتح کا اعلان ہو گیا ہے، وہ سب مشرک، وہ سب کافر آگے کھڑے ہیں سر جھکا کے۔ ادھر سے صحابی بولتا ہے اليوم الملحمہ، اليوم الملحمہ، اونچی آواز سے کہہ رہا ہے آج گوشت کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج تلوار چلے گی، آج ہم اپنا بدلہ لیں گے، آج بوٹی سے بوٹی کر دیں گے ہم۔ اس نے میرے پر ظلم کیا تھا، اس نے میرے پر زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آج ہم اپنے ذرے ذرے کا بدلہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کے کان میں یہ آواز پڑی کہ صحابی ایسا کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ، آج یوم الملحمہ نہیں ہے بلکہ آج الیوم المرحمہ ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ اور آپ نے کھڑے ہو کے تمام مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا اے مکہ والوں سن لو، تم نے ہمارے اوپر جو جو زیادتی کی ہے ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ اسی نبی کا امتی آج ایک اپنے بھائی کو معاف ہو، سکی بہن ہے، سکی بہن ہے، سکا بھائی ہے، نہیں بولتے، نہیں بولتے، زندگی گزر گئی ہے نہیں بولتے۔ اور جو تیسرا ہے، تیسرا اس نے کبھی بھی آج تک کوشش نہیں کی ہے ان دونوں کی صلح کرانے کی۔ وہ تیسرا کیا کرتا ہے، وہ بس اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ آگ لگاتا رہتا ہے، آگ لگا رہتا ہے۔ اب تو تیرا بھائی یوں کہہ رہا تھا، اچھا اس کو کہتے آج تو تیرا بھائی یوں کہہ رہا تھا، اس کو الگ آگ لگائے گا، اس کو الگ آگ لگائے گا، بے کبھی ایسا موقع نہ آ جائے کہ یہ دونوں مل جائیں۔ تیسرے کا حق بنتا تھا ان دونوں کی کیا کرا تھا، صلح کرا تھا۔ اور تیسرے کے لیے تو شریعت نے اتنا بڑا پیکج رکھ دیا ہے کہ اگر تم دو لڑے ہوئے مسلمان بھائیوں کو، دو اختلاف کیے ہوئے مسلمان بھائیوں کو آپس میں صلح کراؤ گے نا، وہ جھوٹ بول دو، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ اور حضور نے کہا ہے بندہ جھوٹا ہو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان اور جھوٹ دونوں اکٹھے، اتنا بڑا گناہ۔ لیکن وہی نبی فرما رہے گئے یہ دو بھائی آپس میں لڑ چکے ہیں، 3 دن ہو گئے آپس میں بولتے نہیں ہیں، وہ بھائی ان دونوں کو بچاؤ، یہ تو جہنم کے ایندھن بن گئے ہیں۔ اور تیسرے سے کہا جا رہا ہے اور تم ان دونوں کو بچاؤ، جیسے ممکن ہو سکتا ہے صلح کراؤ۔ یہ بہت بڑی غلطی میں چلے گئے ہیں، ان کی تو نہ کوئی نماز ہوگی نہ کوئی روزہ ہوگا، یہ تو پڑھتے رہیں گے اور بولیں گے بھی نہیں۔ تم ایسا کرو، تیسرے کو کہا جا رہا ہے تم بیچ میں آ جاؤ اور جھوٹ بول دو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، کہو اسے، وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے ساری غلطی میری ہے، حالانکہ اس نے کہا ہی نہیں۔ اچھا ادھر اس کے پاس آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ساری میری غلطی ہے، فلاں اس کو یوں کہ اس کو یوں کہ، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جھوٹ بول کے 2 مسلمانوں کی صلح کرا دیتے ہو، 2 مسلمانوں کی صلح کرا دیتے ہو تو یہ جھوٹ نہیں ہے، ایسے جھوٹ بولنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب شریعت نے کتنی کوشش کی ہے، ہر پہلو میں، ہر لمحے میں کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس کا اختلاف ہے، مسلمانوں کا جو آپس کا جھگڑا ہے، یہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ہاں عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ بزرگ ہیں تو میں ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے، اگر آپ نوجوان ہیں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ ممکن ہے اس مسجد میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان سب سے زیادہ میرے گناہ ہوں، میں سب سے زیادہ ممکن ہے گناہ گار ہوں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حاجی ہو، صاف ہو، ہر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ لیکن یہ جو گناہ ہے اپنے بھائی سے نہ بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے اس سے پھر دل صاف نہیں رہتا، من صاف نہیں رہتا۔ ہم اپنے من کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے کی اپنے دل میں عادت ڈالیں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور اپنے غصے کو پی جائیں گے
اور اگر لوگوں کے ساتھ کوئی الجھن پیدا ہو گئی، لڑائی جھگڑے کا ماحول بن گیا، تو 3 دن سے اوپر اس لڑائی جھگڑے کو نہیں جانے دیں گے، بلکہ پہلے ہی معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے نہیں بولتا اور وہ اس سے نہیں بولتا، اب کیا ہے، ان دونوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں کیا کر دیتا ہے، پہل کر۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ بہترین بننا چاہتے ہو یا بدترین بننا چاہتے ہو۔ بہترین وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے گا، اور بدترین وہ ہے کہ جو سلام بھی کرے اور پھر بھی اس کے سلام کا جواب نہ دے۔ اب یہ آزاد ہو گیا ہے، اب اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اب یہ سارا کا سارا وبال جو ہے اسی پر آ گیا ہے جس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں ہماری یہ تربیت کی ہے، یہ ہم سے روزے رکھوائے ہیں، وہ مقصد یہی تھا لعلکم تتقون، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا۔ اگر پھر بھی ہم نہیں بن سکے تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی کیا ہے، موقع ہے۔ یہ جو صفات میں نے، اور زیادہ صفات ہیں، میں نے 3 کا ذکر کیا ہے، اگر یہ 3 صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنا دے گا، متقی پرہیزگار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔